جو پرسنالٹی انسان کی ڈیولپ ہوتی ہے وہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہوتی ہے، نہ کہ وہ ہر وقت ہر چیز میں نیگیٹو رہے۔ جب آپ ہر چیز میں چیزیں نکالیں گے تو اپنی پرسنالٹی نہیں ڈیولپ کر سکتے۔ کلائنٹ یا جو بھی آپ کا جو بندہ ہے وہ بیسیکلی یہ کبھی نہیں مائنڈ کرتا اگر آپ ٹائم پہ ڈیلیور نہ کریں، وہ مائنڈ تب کرتا ہے جب آپ ٹائم پہ بتائیں کہ میں نہیں ڈیلیور کر سکتا۔ آپ خود سگنل کی پابندی کرنا شروع کر دیں، کوئی رستہ نہیں دیتا خود رستہ دینا شروع کر دیں، کوئی شکریہ نہیں ادا کرتا خود شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ یہ کریں گے تو ایٹ لیسٹ آپ کو 5 لوگ دیکھ کر 2 لوگ بھی کنورٹ ہو گئے، وہ کرنے لگیں گے تو 2 آگے ایک چین بنتی چلی جائے گی۔ تو ابھی آپ خود دیکھیں کہ آپ نے پچھلے 7 سے 10 دنوں میں کتنے لوگوں کا شکریہ ادا کیا، لیکن کتنے لوگوں نے آپ کے لیے کام کیا ہوگا۔ پانی پلانے آتا ہے اس کو چھوٹا سا شکریہ ادا کریں، دیکھیں کہ آپ کی پرسنالٹی میں کیسے چینج آتا ہے۔ دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، ہاؤ ٹو امپروو یور پرسنالٹی۔ اور وہ ایک چینج جو ہے جب آپ کے اندر آتا جاتا ہے تو وہ ایک بہت ہی جو ہے وہ آپ کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس بھی پیدا کرتا رہتا ہے کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ گڈ فار دا سوسائٹی اینڈ فار پیپل۔ تیسری بڑی چیز وہ ہے کہ آپ ایگزیکیوشنسٹ بننا سیکھیے۔ بہت سارے لوگ آپ کو سیریس لینا چھوڑ جاتے ہیں جب آپ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور اچیو نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ جو ہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی کلیم کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کام کر رہے ہیں وہ کمٹمنٹ نہیں پوری کرتے تو لوگ آپ کو ایک ٹائم آتا ہے کہ سیریس نہیں لیتے، اور آپ کی پرسنالٹی بہت زیادہ اس پہ امپیکٹ کرتی ہے، بیکاز ایوری ون نوز کہ دس پرسن از ناٹ سیریس ایٹ آل، یہ جو کہہ رہا ہے یہ نہیں ہوگا۔ تو آپ گھر میں بھی چھوٹی سی کوئی بات کر رہے ہیں تو سوچیں کہ کیا میں یہ جو بات کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں کیا میں اس کو پورا بھی کر پاؤں گا کہ نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کیونکہ ہم سارے اس وقت پروفیشنل ہی سے لگ رہے ہیں، یا اگر آپ اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنی کمٹمنٹ پچھلے 10 دنوں یا 1 مہینے میں کی ہیں اور اس کو پورا کیا، رائٹ۔ تو کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کمٹمنٹ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے مجھے ابھی یاد ہے جب انگلینڈ میں مجھے ایک جگہ لارڈز بینک میں میں کام کرتا تھا، وہاں پہ ہیلیس کے نام سے ایک پروجیکٹ تھا جو $55 ملین کا تھا، اور وہ پروجیکٹ جو تھا وہ بیسیکلی تھا نسان موٹرز اور یہ جو ساری موٹرز ہیں اس کے پروجیکٹس کو کمبائن کرنا تھا ایک ڈیٹا بیس کے اندر۔ تو وہ مجھے اس کا ہیڈ بنایا گیا، اور سب نے بہت ساری کلیپ کی اس میں کہ کنگریچولیشن بیسیکلی یو ہیو بیکم پروجیکٹ ڈائریکٹر آف دس پروجیکٹ۔ بٹ مجھے اس وقت خوشی بالکل نہیں ہوئی، تو سب نے کہا کہ آپ کیوں نہیں خوش ہیں، اس میں بگ اچیومنٹ۔ تو میں نے کہا یہ کہ اب یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اور مجھے کمٹمنٹ پوری کرنی ہے، کہ اگر میں اس کمٹمنٹ کو نہ پورا کر پایا تو کتنی بڑی انسلٹ ہے میری اور میری ٹیم کی، اور جو لوگ ایک دوسرے کو بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ دس پروجیکٹ ہیز بن گیون ٹو دیم۔ تو یہاں پر ہم لوگ ایک چھوٹی چھوٹی بات کو، مطلب یہاں میں اگر ایگزامپل لے لیں، میں بھی شاید تھوڑا سا لیٹ ہوں لیکن میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ میں 10 منٹ میں آپ کے پاس پہنچوں گا، وہ ضرور آدھے گھنٹے میں پہنچے گا۔ دس از ہاؤ اٹ ورکس۔ تو یہ پرسنالٹی پہ امپیکٹ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں پرسنالٹی پہ امپیکٹ کرتا ہے، یا میں آ رہا ہوں بس، دس از آلسو دا کلچر ہے، میں آ رہا ہوں۔ تو یہ کلچر کو چینج کرنا ہوگا، کیونکہ جو کو پتہ ہوگا کہ اگر یہ 10 منٹ کہہ رہا ہے تو ٹائم کا بڑا پابند ہے۔ جیسے کل ایک انٹرویو لیا ہم نے، اس کو ٹائم دیا تھا 3:45 کا، تو وہ 3:43 پہ وہاں موجود تھا، تو کتنا بڑا امپریشن پڑا کہ دس گائے از پنکچوئل۔ اگر وہ 3:50 یا 60 پہ آتا تو ہم ضرور سوچتے کہ دس گائے از ناٹ سیریس ایٹ آل، اس کی کیا پرسنالٹی ہے، اس کو تو ٹائم کی قدر ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ رننگ لیٹ بھی ہیں تو کسی کو ٹیکسٹ ڈراپ کیجئے، اگر آپ ٹائم پہ نئی کوئی چیز کر پا رہے تو اس کو ٹائم سے پہلے بتائیے۔ جیسے ابھی میں نے ایک چیز کا آرڈر کیا ہوتا گھر میں، انہوں نے کہا جی کہ تھرسڈے والے دن جو ہے وہ آپ کا یہ لگ جائے گا، فٹ ہو جائے گا گھر میں۔ تو تھرسڈے کا پورا دن گزر گیا، تو میں نے اس کو رات کو میسج کیا، میں نے کہا آپ کی کمٹمنٹ تھی تھرسڈے کو آپ نے یہ لگانا تھا ہمارے گھر۔ تو اس نے کہا کہ سر میری طبیعت خراب تھی، مطلب یہ بہانہ ہے اس کا کہ میری طبیعت خراب تھی۔ مطلب دس از ہاؤ ایزی دے ٹیک، they didn't even apologize by saying I'm sorry I was delayed, they didn't even say anything۔ تو میرے ذہن میں کیا آیا؟ میرے ذہن میں آیا کہ یہ بندہ سیریس نہیں ہے، اس سے آج کے بعد کام نہیں کرنا، کہ اس کی تو پرسنالٹی کیا ہے کہ یہ جو کمٹ کرتا ہے وہ بیسیکلی پورا نہیں کرتا۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کمٹ کرنا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور اگر پورا نہیں کر پا رہے کیونکہ ہو جاتا ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ آپ نے کچھ دن پہلے بتانا ہے۔ کلائنٹ یا جو بھی آپ کا جو بندہ ہے وہ بیسیکلی
یہ کبھی نہیں مائنڈ کرتا اگر آپ ٹائم پہ ڈلیور نہ کریں. وہ مائنڈ تب کرتا ہے جب آپ ٹائم پہ بتائیں کہ میں نہیں ڈلیور کر سکتا. اگر آپ اس کو پہلے بتا دیں کہ 5 دن ڈیلے ہو رہا ہے، 3 دن یا 4 دن پہلے، ہی ول بی فائن. وہ اتنا غصہ نہیں کرے گا جب آپ اس کو اس دن بتائیں گے. تو یہ ایک بہت زبردست اور بری بات ہے ہمارے ادھر معاشرے میں، جو میں اکثر دیکھتا ہوں ہمارے لوگوں میں. اس چیز کو بالکل کیئر نہیں کیا جاتا. اس سے آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے. رائٹ؟ 4 کے 3 4 3. سو چوتھی یہ چیز کہ آپ آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہے. ایک ہوتی ہے کمیونیکیشن فزیکلی، ایک مطلب فزیکل پریزنس. ایک ہوتی ہے وربل، کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، یا اکثر آپ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں پاسپورٹ بنانے یا کچھ بھی، آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی طرف دیکھ تک نہیں رہا. دس از ہاؤ اٹ از. تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، یار یہ کیا ہے بندہ؟ مطلب کمیونیکیشن کے لیے کسی سے بات کریں تو اس سے کانفیڈنٹ طریقے سے اس کی نظروں میں نظریں ملائیں. وہ بات کر رہا ہے تو اس کی طرف اٹینشن دیں. ایک بہت بڑا آرٹ ہے لسننگ. یہاں پر ایک آپ اکثر دیکھ لیں، جیسے ہم دوست بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ دیر بعد لوگ ڈسٹریکٹ ہو کے فون یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈسٹریکٹ ہو کے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو سنیں، اس کو ایسے سے اکنالج بھی کریں، تو وہ بندہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے اپنی بات بتاتے ہوئے بھی اور آپ پہ بھی. لیکن ہم جو ہے، مطلب میں گورنمنٹ کی اس لیے ایگزامپل لے رہا ہوں کہ وہاں اکثریت ایسی ہے کہ آپ کسی کسٹمر سپورٹ سے بات کریں یا کسی بھی ایسی جگہ سے بات کریں تو آپ کو وہ بندہ لگے گا جی کہ ہی از ناٹ ٹیکنگ انٹرسٹ ایٹ آل ان یور کنورسیشن. تو اس سے پرسنالٹی بہت امپیکٹ ہوتی ہے، بیکاز دا پیپل ہارڈلی ایکچولی ٹیک یو سیریس انف. اور آپ اگر کسی بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ یا کسی ایسے بندے سے ایک دفعہ بات کر کے جائیں گے تو اب ضرور امپریشن ضرور ڈالیں گے کہ یار یہ کیا ڈیل کیا میں نے. تو جب بھی آپ اکثر دیکھیں کہ لوگ زیادہ کام کرتے ہیں، ریسیپشنسٹ یا ریسیپشن پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بڑے ہیپیلی بیٹھے ہوں اور وہ جو ایک ڈیل کر رہے ہوں لوگوں کو، تاکہ ایک فرسٹ امپریشن جب ڈلے لوگوں پہ تو وہ بڑا ایک امپریسو اور انسپائرنگ ہو. اسی طرح سے جب آپ سے لوگ پہلی دفعہ ملتے ہیں تو جب بات کرتے ہیں تو آپ کام کے بات کر رہے ہیں، نہ آپ سے وہ ہلا جا رہا ہے، نہ آپ سے بات کی جا رہی ہے. تو اس میں امپورٹنٹ ضروری ہے کہ آپ نے، اگر کتنے لوگوں کو پتہ ہے سیلف اسٹیم اور سیلف کانفیڈنس میں فرق کیا ہے؟ پتہ ہے کتنے کہ سیلف اسٹیم اور سیلف کانفیڈنس میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ رائٹ؟ تو سیلف اسٹیم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہوتا ہے کہ یہ میں کام کر سکتا ہوں. اور جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جس پہ آپ کو 100% یقین ہوتا ہے کہ آئی ول بی ایبل ٹو ڈو دس. تو کر سکتا ہوں یا کروں گا، یہ دو چیزیں. کروں گا از ایکچولی اے ڈیفینیٹ آنسر، مینز یو آر شیور اباؤٹ اٹ. اکثریت جو ہے وہ سیلف اسٹیم پہ فوکسڈ ہوتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنے اندر سیلف کانفیڈنس ایڈ کریں جب آپ کسی سے بات کرو. ٹھیک ہے جی؟ اور اپنی لائف میں سینس آف ہیومر، چھٹا ہے 5واں 5th سینس آف ہیومر بھی ایڈ کریں. لوگ جو ہیں یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہر وقت ہی سیریس اور ہر کام میں رہیں. پرسنالٹی جو لوگ آپ سے بات کریں تو انجوائے بھی کریں. اب آپ اکثریت، میں بیٹھتا ہوں اپنے اکثر دوستوں کے ساتھ تو وہ ایک ایسے ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے دوسری آڈینس سے. سو تو ہارڈلی پیپل ٹیک انٹرسٹ اباؤٹ اٹ. یہ دیکھیں کہ جب کسی سے بات کر رہے ہو تو یہ آڈینس اس طرح کی بات کرنے کی ہے یا کہ نہیں ہے. سو سینس آف ہیومر مینس کہ اپنے مزاج میں تھوڑی سی مزہ نہیں، مطلب مذاق، اس طرح کا مذاق کہ لائٹ مذاق کہ لوگ آپ کی کمپنی انجوائے کریں. اب میں کسی کے ساتھ بیٹھوں اور میں کہوں یار یہ کیا، مطلب ہر وقت یہ رونا رہتا ہے، ہر وقت یہ حالات پہ رو رہا ہے، ہر وقت ہی یار اس نے تو اپنے دکھرے سنانے ہیں، تو آپ کو کیا لگے گا؟ نیکسٹ ٹائم ملنے کا دل کرے گا؟ ایک دفعہ ملیں گے، 2 دفعہ ملیں گے، تیسری دفعہ ملیں گے، چوتھی دفعہ کہیں گے یار یہ تو اس نے تو اپنے مسئلے ہی سنانے ہیں ہمیں. تو اس لیے اپنی پرسنالٹی میں، اپنی لائف میں سینس آف ہیومر از ویری امپورٹنٹ. ہر کسی کا سینس آف ہیومر، کراچی والوں کا ڈفرینٹ ہے، پنجاب لاہور کا ڈفرینٹ ہے، پٹھانوں کا ڈفرینٹ ہے ان آل دس. لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ ہمارے جہاں آپ رہ رہے ہیں اس سے تو آپ ایک اپنی لائف میں یہ چیزیں ضرور ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ یہ نیچر آف پرسنالٹی میں بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے یہ سینس آف ہیومر. کسی کے اندر ہوتی نہیں ہے اور کسی کے اندر ایکسٹرا قسم کی ہوتی ہے.
جی وہ تو ہاں وہ تو ایک ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جھکتے کرنے لگ جائیں، لیکن ایٹ لیسٹ جب آپس میں بات کر رہے ہوں تو تھوڑا سا تو ایک مزہ اپنی لائف میں ہونا چاہیے. لائف از ناٹ آل اباؤٹ کہ ہر وقت ہی ہم جو ہے وہ ایک سیریس کنورسیشن ہی کرتے ہیں. تو اس سے پرسنالٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ لوگ ملتے ہیں جڑتے ہیں تو وہ انجوائے کرتے ہیں آپ کی کمپنی. ایکچولی کویشچن سر یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر وہ نیچرلی نہیں ہے تو اس کو کیسے بلٹ ان کیا جائے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں تو نیچرلی نہیں ہیں. آپ جیسے آپ کے اندر یہ نیچرلی یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے رستہ دینا ہے، نہیں ہے تو، لیکن کوشش ہی کرنی ہے کہ نیچرلی بلڈ اپ کرنا ہے. میں یہ کہوں گا کہ ایسی تھوڑی سی اگر میں ڈیولپ کرنا چاہوں تو میں تھوڑی ایسی موویز دیکھوں گا جس میں تھوڑی سی سینس آف ہیومر آتا ہے، پتہ لگے کہ لوگ کس طرح سے مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن ایسی کمپنی میں بیٹھنا زیادہ تھوڑا انجوائے کروں گا. جیسے ہمیں یاد ہے جب ہم انگلینڈ میں رہتے تھے تو ہم 9 لوگ تھے اور میرا بھی بہت مذاق کی عادت ہے. تو یہ کہ اس میں ہم دیکھتے تھے تو 1-2 لوگ تھے ہمیشہ ہم نے ان کو پکڑا ہوتا تھا کہ ان کے اوپر ہی ہر چیز ٹرائی کرتے تھے. اور ایک ٹائم آ گیا تھا کہ وہ رپلائی کرنے لگ گئے تھے ہمیں. تو یعنی کہ وہ بھی اس پورے وہ ہو گئے تھے، امیون ہو چکے تھے. تو جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے انجوائے کرتے ہیں تو آپ پھر ایسے بن جاتے ہیں. وہ معاشرہ ایسا ہے اور ایک کلچر ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں تو یہ بہت ضروری ہے. دوسرا، اپنی ہابیز کو ڈیولپ کیجیے. ہابیز جو ہیں وہ آپ کی بڑی ایک ایز این ایوریج سکسیزفل جو پرسن ہے وہ آپ کو پتہ ہو کہ ایک سال کے اندر وہ کتنی بکس پڑھتا ہے آپ کے خیال میں؟ کہ نہیں مطلب ایز این ایوریج، ایک ایوریج ہے سروے کہ ایز این ایوریج ایز این ایوریج جو ہے وہ 60 بیسیکلی ایز اے بزنس اونر جو ہے وہ 60 بکس پڑھتا ہے ایک سال کے اندر، جو کہ اگر بالکل بھی یعنی یہ منیمم ہے. تو اپنی پرسنالٹی میں بکس ریڈنگ کی عادت ضرور ڈالیے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک مہینے میں ایک بھی بک کبھی پڑھی ہو؟ رائٹ. سو تقریباً 5 لوگ ہیں اس میں سے. تو یہ ہے کہ بک ریڈنگ کی عادت اپنے اندر ڈالیے، بک خریدیے، بک سے دوستی کیجیے. دیکھیں جو اکثر ویڈیوز ہوتی ہیں، ویڈیوز کبھی آپ کا انٹلیکچوئل لیول نہیں انکریز کرتی. جو انٹلیکچوئل لیول انکریز کرتی ہیں وہ کرتی ہے بکس. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے بکس ریڈنگ کریں. میں اکثر اب بکس بائی کرنا شروع کر دیتا ہوں، ہر وقت ہی بکس پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کیا لوگ اپنی لائف کے بارے میں وہاں بات کر رہے ہیں. آج کل تو یہاں پر 1000 روپے کی 3 4 بکس آ جاتی ہیں. تو آپ کے 1000 روپے کی 3 بکس لیں، مہینے کا ٹارگٹ بنائیں اور انٹلیکچوئل لیول جو ہے وہ آپ کا انکریز ہو. اور پھر ایسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے آپس میں کرنا. ٹھیک ہے جی. یہ ساری چیزیں آپ کو یہ جو ساری چیزیں آپ ساتھ ساتھ اپنی لائف میں لائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی گروم کرتی ہیں. اور اگر آپ یہ ساری چیزیں کسی ایک انسان میں دیکھیں تو آپ کو لگے گا نہیں کہ یار یہ بندہ کتنا انسپائرنگ پرسنالٹی ہے، دس پرسن آئی شوڈ بی اسپیکنگ ٹو، ٹاکنگ ٹو اینڈ آل دیٹ. ارادر کہ آپ وہ ساری چیزیں جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. اور دوسری یہ کہ اوبیسلی دس از ویری امپورٹنٹ کہ اپنی کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں وہ میرے خیال میں یہ ٹاپ پر ہونا چاہیے کہ کمیونیکیشن اسکلز آر ویری ویری امپورٹنٹ ان آور لائف، ان ایوری ایسپیکٹ آف آور لائف. اب یونیورسٹی میں ہیں، کالجز میں ہیں، اپنی جاب پہ ہیں، کسی بھی کمیونیکیشن، وربل کمیونیکیشن، رائٹنگ ایز ویل. لکھنا بھی بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنی بات کو لکھ کر بھی کنونس نہیں کر سکتے، اردو میں بھی نہیں، انگلش میں بھی نہیں. کہ میں یہ اکثر دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو آپ نے لکھنا دیکھنا، ایک دفعہ پڑھ کے دیکھنا ہے کہ میں جو لکھ رہا ہوں یہ کیا سمجھ آ رہا ہے ہر کامن بندے کو، اس پہ کام کرنا ہے. اور بولنا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ جب کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن، آپ کی فزیکل پریزنس کیا ہے، آپ کا آئی کانٹیکٹ کیا ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں اگلے کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں. آڈینس از ایکچولی، اگر آڈینس نہیں 5-6 لوگ دوست بھی بیٹھے ہیں آپس میں، کیا وہ بیسیکلی آپ کے ساتھ انٹریکٹ ہے یا نہیں ہے؟ رائٹ. سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے ہو بھائی؟ اچھا.
دیکھیں میں نے ابھی لاہور میں یہ ایکسرسائز کرائی کہ ہم نے شاید ہی کسی کی کامیابی پر کسی کو کہا ہو ویل ڈن. بہت سارے لوگ ہیں جب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کامیاب ہو رہا ہے تو ہم جو ہے یا تو جیلسی فیل کرتے ہیں اکثر لوگ, یا یہ فیل کرتے ہیں کہ میں کیوں نہیں ہوں, رائٹ. یہ بہت ضروری ہے کہ کبھی زندگی میں کسی کو ویل ڈن کہنا بھی سیکھیے کہ ویل ڈن, یو ہیو ڈن ویل. آپ کے سامنے کتنے لوگوں نے بہت زبردست اچیومنٹس کی ہوں گی, آپ کی فیملی میں, آپ کے فرینڈز میں, بہت سارے لوگ ہیں ایسے. کتنے لوگ آپ میں سے 30 دن میں کتنے لوگوں نے ایسے کہا ہوگا کہ ویل ڈن بھائی, یو ہیو ڈن ویل, رائٹ. بہت کم, مطلب ویری ویری لیس نمبرس آف پیپل. آف ہارڈلی سین سم ون از ایکچولی اپریشیٹنگ. اس کا مطلب ہے اپریشیٹ کرنا. تو یہ تو ایک اپریشیٹ ہے کہ آپ کی کولیگز کو اپریشیٹ کرنا, اسٹوڈنٹس کو اپریشیٹ کرنا. جب ایک ایز اے گڈ پرسنالٹی پرسن جو ہے اپریشیٹ کرتا ہے کسی اچھی چیز کو دوسرے میں, تو اگلا بندہ بھی اس کو خوشی ضرور ہوتی ہے. فار ایگزامپل, آپ نے آج اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کوئی بندہ دوسرے کو کہ اپریشیٹ کر رہا ہے کہ لکنگ ویری نائس, ماشاء اللہ, آئی اپریشیٹ دا, اوبیسلی وہ اس کی لینگویج ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, بٹ آئی اپریشیٹ دا ڈریسنگ یو ہیو ویئر ٹوڈے. تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا یار؟ آپ کو ایک تو اچھا لگے گا کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے, ہی ہیز اکنالجڈ مائی ایفرٹس. آج میں نے اتنا تیار ہوا اور کسی نے ایفرٹ کی. جیسے اکثر ایک جوک بھی ہے کہ جیسے اکثر جو وائف پورا دن تیار ہو کر, جو رات کو جب ہسبینڈ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ آج تیار نہیں ہوئی. یہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ چبھتی ہے ایک چیز کہ جو اتنی محنت لگا کے اور آگے وہ آگے کہہ رہے ہیں آپ آج تیار نہیں ہوئی. یا وہ دوست جو ہیں وہ ایک بندہ فیشل کرا کر, کٹنگ کرا کر, سارا دن لگا کر رات کو 8 بجے آتا ہے, تو سارے دوست کہتے ہیں یار تم نے شادی پہ نہیں جانا آج؟ یار میں سارا دن تیار ہوتا رہوں اور یہ اس سے شادی, یہ کہہ رہا ہے. مطلب یہ جوک ہے اوبیسلی, لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ انکریج کیجیے, اپریشیٹ کیجیے ایک دوسرے کو. جب آپ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں گے تو وہ بھی آپ کو اپریشیٹ کریں گے. اس سے لائف میں, اپنے اندر, لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہت زبردست بانڈنگس موجود ہوتی ہیں, جو کہ دس از آل اباؤٹ کیئر کرنا. میں آپ کو کیئر پہ ہی ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. میں نے شاید یہ پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک دفعہ شاید 2014-15 کی بات ہے, میں جب انگلینڈ رہتا تھا تو 5-6 بجے مجھے میری وائف نے صبح اٹھایا اور کہا جی کہ ساتھ والے گھر فوتگی ہو گئی ہے. کیونکہ ساتھ ساری گورے رہتے تھے تو وہ رو رہے ہیں بہت زیادہ, تو آپ جا کے دیکھیں ایسا کیا ہوا ہے. بڑا اچھا ہمارے ساتھ ریلیشن تھا ان کا. تو اور پھر میں نے کہا ابھی اٹھ رہے ہیں, لیکن تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ گاڑیاں آنا شروع ہو گئیں اور لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. تو 8-9 بج گئے, اس میں بہت سارے لوگ آ چکے تھے اور وہ رو رہے تھے اندر. تو میں نے کہا یار ینگ فیمیلز تھیں تو پتہ نہیں کون گیا ہو. تو پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ کس طرح سے پتہ چلا کہ وہاں کا کتا مر گیا تھا. دس از ہاؤ اٹ واز. مطلب دیٹس ہاؤ دے, یہ نہیں ہے کہ یہ ایک جوک ہے, بٹ دیٹس ہاؤ دے ہیڈ اے ویلیو آف اینی ون جو کہ ان کے گھر کا ساتھی تھا, جو وہ بیسکلی جو بھی ایک جانور تھا. اور اتنی کیئر کہ ایسے رو رہے ہیں جیسے گھر سے. بٹ اوبیسلی پیرنٹس کی قدر نہیں کرتے, وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو ادھر ادھر چھوڑا ہوا جب بورے ہو جاتے ہیں اور ان کو دے اگنورڈ آل دس, دے ہارڈلی کیئر اباؤٹ دیئر پیرنٹس. 18 سال بعد جو ان کا بیہیویئر ہے اپنے والدین کے ساتھ, وہ یہاں پہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن اچھی بات بھی ہے, ہم تو اچھی بات کو بیسکلی دیکھیں, ٹھیک. تو یہ دس از کمز ان اٹ. ایک کتنے ہوئے 8. سو بیسکلی یہاں پر ہمارا جو کلچر ہے اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پازیٹیولی یہاں پر اپنی لائف کو گزاریں, پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کریں, پازیٹیو سوچیں, ہر چیز کو پازیٹیو سوچیں. یہاں پر ہر چیز کو انفارچونیٹلی نیگیٹو سوچا جاتا, ہر چیز کو. جس میں کوئی آپ کو فائدہ بھی دے رہا تو اگلا کہتا ہے اس میں اس کا کیا فائدہ. یہ مائنڈ سیٹ ہے. کسی کو گھر دکھایا ہے, نیا گھر لیا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے اس کے ذہن میں حرام کا پیسہ, یا گاڑی گزر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے تو مطلب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یار یہ آج کل لوگ. دس از ہاؤ دا پیپل تھنک. یہ ایکچولی میں نے خود سے یہ چیزیں آبزرو کی ہیں. دیٹس ہاؤ پیپل تھنک. تو اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو ہر چیز کا آپ امیجن کریں. ابھی اگر کسی نے شکر ادا کرنا ہے یا پازیٹیو رہنا ہے, آپ چلے جائیں. پچھلے دنوں ایک جاننے والے تھے, جیل روڈ پہ ایک ہارٹ کا ہے سم تھنگ, پنجاب کارڈیالوجی, ادھر مجھے جانے کا اتفاق ہوا. اور میں نے وہاں پر
اپنے سامنے ایسے لائن میں لوگ جو ہے وہ مرتے ہوئے دیکھے کہ وہاں پر سانس لینے کے لیے وہ لوگ تڑپ رہے ایمرجنسی کے اندر. تو آپ اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا شکریہ ادا کریں کہ دیکھیں کہ میں یہاں پر ایک کھلی ہوا میں فضا میں وداؤٹ اینی مشین سانس لے رہا ہوں، نہ کہ آپ ہر وقت ہی ایک انوائرمنٹ کو روتے رہیں. اگر آپ 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں، سیچرڈے کو اکثر ہوٹلنگ پہ جانا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، شاید ہی کوئی ہوٹل ہے یا کوئی کھانے کی جگہ ہے جو فل نہ ہو، جہاں پر 2 3 3 4 4 ہزار پر ہیڈ ہے، وہ لوگ ہر وقت فل ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھ لیں حالات کیسے ہیں، وہ رو رہے ہیں. دیٹس ہاؤ دے فیل کہ یار حالات خراب ہیں اینڈ آل دس، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے وہ بیٹھے کہاں ہیں. تو مقصد ہے کہ آپ جہاں جیسے آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ اسی میں ہر چیز میں اپنے سے نیچے کو دیکھ لیں کہ جس کے پاس کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پر مطلب پانی تک نہیں ہے، لوگ پانی کو رو رہے ہیں، تو ہر چیز کو پازیٹیولی دیکھیں کہ جو ہو رہا ہے وہ بیسیکلی میرے لیے اس میں ہی بہتری ہے. تو جو پرسنالٹی انسان کی ڈیولپ ہوتی ہے وہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہوتی ہے، نہ کہ وہ ہر وقت ہر چیز میں نیگیٹو رہے. جب آپ ہر چیز میں کیڑے نکالیں گے تو اپنی پرسنالٹی نہیں ڈیولپ کر سکتے. یو ول آلویز بی انٹو نیگیٹو مائنڈ سیٹ، یو ول آلویز بی انٹو کرٹیک مائنڈ سیٹ. ضرور آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو اس کو صبر بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک سمجھ آ رہا ہے کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں ایز اے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پرسپیکٹیو سے، اور کیا ہابیز ڈیولپ کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ اپنے کمیونیکیشن کو امپروو کرنے کے لیے اور کمٹمنٹس کو اوبیسلی کرنے کے لیے. کتنے ہوئے ابھی؟ اب جو بہت جیسے ان کا کوشچن تھا جی، میں اس کے بعد کوشچن لیتا ہوں. ان کا کوشچن تھا کہ ہم یہ ساری چیزیں کیسے کریں، رائٹ. آخر میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر یہ چیزوں کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو میٹ نیو پیپل، نئے لوگوں سے ضرور ملیں، نہ کہ وہی آپ کا سرکل ہے ساری وقت. اب میں اوبیسلی بار بار انگلینڈ کی ایگزامپل اس لیے دیتا ہوں، میں وہاں زیادہ بہت رہا ہوں. ہم جب واک بھی کر رہے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو ہیلو ہائے کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر کبھی محلے میں بھی اکثر کوئی ایک دوسرے کو سلام کر کے بھی نکلتا ہے، کیونکہ تبھی آپ گرو کر پاتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ مزید کنیکشن ڈیولپ کرتے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا. سوشل انٹرپرنور. سوشل انٹرپرنور وہ ہوتا ہے جس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو ایک کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور لوگوں سے ملنا جلنا اور اپنے روابط بڑھانا. دیٹس کالڈ اے سوشل انٹرپرنور. تو نئے لوگوں سے ملیں، نئے لوگوں سے بات کریں. دیکھیں آپ اگر یہاں آئے ہیں اور یہیں سے آپس میں 2 دوست آئے ہیں اور 2 دوست ہی واپس چلے گئے ہیں، تو آپ نے جب بھی کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے تو انٹروڈیوس بھی تو کرنا ہے، رائٹ. میں اس کی بڑی اگزامپل دوں گا اس کی، ریحان اللہ والا کی. از ویری گڈ سوشل انٹرپرنور. اس کی عادت یہ ہے، جیسے مجھے یاد ہے جب ہم ایک دفعہ عمران خان سے ملنے گئے، وہ سارا سٹاف جو بیٹھا ہوا تھا، ہی واز دا ون کہ سارے سٹاف کو اپنا کارڈ دے رہا ہے، سارے سٹاف سے اس کی گپ شپ شروع ہو گئی، خود ہی جا کے انٹروڈیوس کر رہا ہے، مائی نیم از دس، اور آپ کا کیا نام ہے، وہ بھی بڑا بات کرے. آپ اگر خود دیکھیں کہ یہاں آج آپ آئیں، آپ کسی سے بات کریں کہ یار آپ کا کیا نام ہے، آپ کیا کرتے ہیں، تو اگلا کہے گا کہ یار کیوں بات کر رہے ہو میرے سے. تو مقصد ہے کہ خود انیشیٹو بھی لینا ہے. یہ نہیں کہنا کوئی میرے پاس آ کر بات کرے گا تو ہی میں اس کا آنسر کروں گا اور پھر ہی وہ میرا دوست ہو سکتا ہے. تو وہ تبھی آپ کے پاس آئیں گے جب آپ کی پرسنالٹی انسپائرنگ پرسنالٹی لگ رہی ہوگی، رائٹ. یہاں پر وہ اوبیسلی اگر آپ ایونٹ کے لحاظ سے یا کوئی ایسی چیز اگر آپ کی وہ سیلف گرومنگ نہیں ہے، بھولیا یہ ایک عجیب سا ہے اینڈ آل دس، تو کون آپ سے بات کرنا بھی پسند کرے. تو کیئرنگ پرسنالٹی بن رہے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کر رہے ہیں اینڈ آل دس، تو لوگ آپ سے بات بھی کرنا چاہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. تو مقصد ہے کہ ہمیشہ یہ چیزیں جو امپروو کرنی ہے، نئے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، نئے کنیکشن ڈیولپ کرنے ہیں. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں جس پہ بہت زیادہ آتی ہے کہ اگر آپ نے شادی بھی کرنی ہے تو اپنے رشتہ داروں میں نہ کریں کہ ساری زندگی تو وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں اور پھر بھی ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. تو نئے کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے نئے لوگوں سے ایک ہی شادی کریں، یعنی کہ ڈفرینٹ باہر وہ کنیکشن ڈیولپ کرنے. جیسے میرا ایک ہماری ٹیم میں موجود ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس نے مجھے پچھلے دنوں کارڈ بھیجا کہ نا میری سر آپ نے آنا ہے، دوسری شادی ہے.
تو میں نے کہا دوسری شادی یہ کیا؟ کہتا جی وہ میں اپنے فادر کا ایک ہی بیٹا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ گھر میں رونق لگی ہونی چاہیے، تو انہوں نے میری پہلی وائف کو منا لیا اور وہی ارینج کر رہے ہیں دونوں، اور میری دوسری شادی ہے اس ڈیٹ کو اکتوبر میں، تو آپ نے آنا ہے۔ تو میں نے کہا یہ بڑا یونیک ہے، یعنی کہ مطلب یہ اتنے روابط آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ اتنا سیریس لے لیا۔ تو مقصد یہ صرف یہ سینس آف ہیومر پرسپیکٹو سے یہ ہے، یہ اس کو اتنا زیادہ سیریس نہ لیجیے کہ اس طرح کرنے لگ جائیں لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ نئے روابط ڈیولپ کریں۔ جب آپ شادی بھی کرنا چاہتے ہیں تو آؤٹ آف کاسٹ یہ چھوڑ دیں چودھری جٹ شیخ بٹ اینڈ آل دس، یہ تو ایک فارمیلٹی ہے، اور جس نے لڑائی کرنی ہے وہ شیخ بھی کر سکتا ہے، بٹ بھی کر سکتا ہے، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے آگے لے کر آپ کو ساتھ جانا ہوتا ہے، بٹ ڈیو ڈیلیجنس بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو نئے لوگوں سے ملیں، نئے لوگوں سے روابط کریں، رشتہ داریاں نئے لوگوں سے بنائیں، اور دین اوبیسلی یو شوڈ بی ایبل ٹو گرو ان شاء اللہ ٹوگیدر۔ ٹھیک ہے جی۔ سو اگر بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں اس میں، لیکن میں نے سمجھا کہ یہ اگر آپ یہ 10 چیزیں کر لیں تو ایٹ لیسٹ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ایک بڑی گرومنگ پرسنالٹی بن سکتی ہے، آپ کی پروفیشنل لائف میں بھی، پرسنل لائف میں بھی، اور لوگوں کی زندگی میں بھی آپ ایک انسپائرنگ ماڈل جو ہے وہ ابھر سکتے ہیں، جو آپ کے ریلیٹیوز اور سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ایز اے انسپائرنگ پرسن دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اگر 50 سال سے اوپر ہیں تو اب میں کیا بنوں۔ بیسکلی یو بیکم این انسپائرنگ پرسن فار یور فیملی ایز ویل، کہ جو بچے یا جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ بڑوں کو دیکھتے ہیں، یا بہن بھائی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ جیسے ہمیں چھوٹے ہوتے ہیں، مجھے میرے بڑے بھائی کی ایگزامپل دی جاتی تھی، اس کو دیکھا آپ نے وہ کیسا ہے، تو ہمیشہ سے میں جو ہے اس کو رول ماڈل دیکھتا تھا کہ ہی از دا ون ہو از آلویز کیئرنگ اباؤٹ پیرنٹس، اور میں کیوں نہیں کرتا۔ تو یہ کہ آپ خود لیڈ کرنا شروع کیجئے کہ یو بیکم این انسپائرنگ پرسن، انسپائرنگ پرسنالٹی، لوگ آپ کو ایز این ایگزامپل دیں رادر کہ یو always see the example of others. So become an example of others by following these 10. ٹھیک ہے جی؟ جی سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ بات کر رہے تھے، جب ہم کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بعض اوقات ہم صرف الفاظ کی حد تک تو کر دیتے ہیں، لیکن اندر سے ہمارے اندر کمپیریزن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم پھر سیلف انالیسس سٹارٹ کر دیتے ہیں، یا چلیں اس نے تو یہ اچیو کر لیا ہے، آج میں کہاں فال کر رہا ہوں، اور پھر اس چیز کو لے کر ہم اپنی پرسنالٹی کو پیچھے لے جاتے ہیں۔ اس سے کیسے نکلا جائے؟ اس سے ایسے نکلا جائے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہر انسان کی اپنی ٹائم لائن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی میرے لیے کامیابی جو ہے اس کا انتخاب نہیں کیا، کیونکہ اگر ابھی مجھے کامیابی ملتی تو ہو سکتا ہے میں سہ نہ پاتا، ہو سکتا ہے کہ میں 2 سال بعد اتنی بڑی ناکامی لے لیتا کہ دوبارہ اٹھ نہ پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ابھی یہی حکم ہے کہ مجھے 2 سال بعد کامیاب کرنا ہے، اس کو پہلے کر دیا، کیونکہ آپ جب اپنے آپ کو کمپیریزن کرنے لگ جاتے ہیں تو دس از بگیسٹ اینیمی۔ سو ہر بندہ اپنی ٹائم لائن کے ساتھ، اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے ساتھ جو ہے وہ اگر رہے تو اس میں اس جیلسی فیکٹر سے نکلا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو اگر یقین ہے، جب توکل جس کو کہتے ہیں کہ اگر اللہ پہ توکل ہے کہ میرا ٹائم ابھی نہیں آیا، دوسرے کا آ گیا، تو ایٹ لیسٹ آئی شوڈ بی انکریجنگ اینڈ اپریشیٹنگ جس کا ٹائم آ گیا، میرا آئے گا انشاءاللہ، بٹ آئی شوڈ بی کیپ ٹرائنگ ہارڈ ٹو گیٹ ٹو دا لیول۔ یا اگر نئی کامیابی اگر آپ کو ڈیزائرڈ ملی تو ہو سکتا ہے اسی میں میرے لیے بہتری تھی، لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک سن۔ السلام علیکم سر۔ سر میرا نام محمد اویس اور میں ہوٹل سے ڈیل کر رہا ہوں امیزون پہ، اور میرا ایک کوشچن ہے سر، پروفیشنل لائف میں جو ہے وہ مائنڈ سیٹ اگر ہمارا پازیٹیو رہے اور ہمیں نیچے والے کو دیکھ کے ہم کہیں کہ ٹھیک ہے ہم سیٹسفائڈ ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری گروتھ جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جائے گی؟ نہیں، اس میں یہ ایک ہوتا ہے شکر کا ایلیمنٹ، گروتھ ریسٹرکٹ نہیں۔ جب بھی انسان ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز جس میں اس کو کسی چیز کا یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں اچیو کر پایا، تو ہمیشہ نیچے والے کو دیکھ کر آپ کو ایک سیلف سیٹسفیکشن آتی ہے کہ ایٹ لیسٹ میں لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہتر ہوں۔ لیکن گول تو آپ کا کلیئر ہے کہ دس از ہاؤ آئی لائک ٹو بی، دس از ہاؤ آئی ویئر ٹو بی۔ تو اگر مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں اگر آپ کو یہ پرابلم ہونی چاہیے کہ ہمیشہ نیچے والوں کو دیکھ کر ہی ساری زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ تب ہے جب آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں، یا جب جس کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ میری لائف میں ابھی تک ایسا میں خوش نہیں ہوں۔ تو وہ خوش اس لیے کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں سے بہتر ہے۔ تو دس از ہاؤ یو ڈیولپ یور پازیٹیو نیچر بائی سینگ دوز، جو کہ اس وقت جیسے اگر ہم دیکھیں یار میں ایسے لوگوں سے تو بہتر ہوں جو ابھی آئی سی یو میں روز لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بہتر ہوں جو کوئلے کی کان میں سے ابھی زمین میں گھس کر کوئلہ نکال رہے ہیں، آئل نکال رہے ہیں، جو بارڈر پہ کھڑے ہیں، ایسے لوگوں سے میں تو یہاں بھی بیٹھ کر کمپیوٹر پہ بیٹھ کر اے سی لگا ہوا اور سیکھ رہا ہوں۔
ویسے لوگوں سے بہتر ہوں جو اوپر اینٹیں نیچے سے اوپر لے کے جا رہے ہیں. جب یہ سوچ آئے گی تو آپ کو خود ہی ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے, یہ پازیٹیو ہے. لیکن یو کیپ ٹرائنگ ٹو بیکم اے بیٹر پرسن ان یور لائف, ٹو کریٹ یور اون ویلیو. جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا, وہ شارٹ ٹرم کامیابی ہے. تو اپنی لانگ ٹرم کامیابی پہ کام کیجیے کہ اپنی ویلیو کو کریٹ کیجیے, مینز بیکم دا بیٹر ہیومن, اے بیٹر پرسن. وہ پھر پیسہ ساتھ ساتھ آتا جاتا ہے خود ہی. ٹھیک ہے جی. میرا نام محمد آصف ہے, بائی پروفیشن میں انجینئر. وٹ آئی آبزرو یور ڈسکشن کہ پرسنالٹی اپیئرنس اینڈ پرسنالٹی اسکلس وہ شوڈ بی ملٹیپل. بیکاز پرسنالٹی اپیئرنس میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوتی ہے, اور اسکلز جو ہے وہ تھوڑی. آپ نے لڑکا انگلینڈ میں کہا ہے, بین ورکنگ ان نیشنل پاور انگلینڈ اینڈ اکراس دا ورلڈ. میرا سوال یہ ہے سر کہ وہاں پہ اسمائلنگ بھی ہوتی ہے, وہاں پہ کیئرنگ بھی ہوتی ہے, لرننگ ہے. بلکہ میں جب چھٹیوں پہ جاتا تھا تو میرا باس کہتا تھا کہ آصف کا ٹائم کو نہیں کرنا کہ یہ ویکیشن پہ جا رہا ہے, ڈونٹ ڈسٹرب. تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں لیکن ہمارے یہاں بڑی ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دا یورپین. وہاں پہ پرسنل ڈیولپمنٹ اور آئیڈ فروم کا روٹس ہوتی ہے, ہمارے یہاں وہ بہت سارے فیکٹرز ہیں, ایجوکیشن فیکٹر ہے اور بیہیویئر فیکٹر ہے, اور ہمارے یہاں کوئی جسے کہتے ہیں فائنینشیل فرسٹریشن بہت ہے معاشرے میں. سر اس کو اس طرح آپ نے بہت اچھی باتیں کی ماشاء اللہ, اور یہ اسکلس پہ زیادہ ڈسکس کی ہیں. اور ہم اس طرح کیونکہ ان کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہو گیا, ہمارا کافی ڈفرینٹ. دیکھیں اس میں آپ کو یہ کہنا چاہوں کہ ایک اوبیسلی ایک موٹیویشنل کوٹ ہی لگتا ہے. جو کوئلہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی, جو ہیرا ہوتا ہے وہ کوئلے کی کان میں ہی ہوتا ہے, تو وہ اس کا بھی ایک کیا انوائرمنٹ ہوتا ہے, بیسیکلی اس کو تراشا ہی جاتا ہے. تو یہ کہ یہاں پر بھی اچھے لوگ ہیں بیسیکلی, اگر آپ پازیٹیو اسپیکٹ سے دیکھیں تو اچھے لوگوں میں ٹائم گزاریں. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو کہ پازیٹیو سوچتے ہیں, اور یہ ان 10-15 چیزوں پہ اگر وہ بھی آپ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں تو کمپنی میٹرز اے لاٹ. آئی انڈرسٹینڈ یہاں پر ایک فرسٹریشن ہے, ایک معاشرہ ہے جو کہ ایک وہ ہوتا ہے جب آپ سائیکل جو ہے چلا رہے ہوں اور پیڈل مارنا چھوڑ دیں تو سائیکل پھر بھی چلتی ہی رہتی ہے کیونکہ معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے. تو وہ اوبیسلی نئی جنریشن نکلتے ہوئے بڑی ہوتے ہوئے بہت ڈیکیڈس چاہیے. لیکن اب اس کا یہ کہ حل یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر چینج کرنا چاہتے ہیں معاشرے کو تو اپنے آپ میں چینج لائیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہیں کہ معاشرہ خراب ہے تو آپ خود میں یہ ساری 10-15 چیزیں لے آئیں تو آئی تھنک آہستہ جو ہے یہ ایک کارواں بنتا چلا جائے گا. بیکاز اگر ہم باہر کی بھی بات کریں وہاں بہت زیادہ ایشوز ہیں اسپیشلی پیرنٹس چلڈرن کے ریلیشنز میں, کہ لوگ جو ہیں وہ مطلب دے ہارڈلی کیئر ایچ ادر وین دے گرو بیسیکلی. اور جو وہاں پہ پیرنٹس کی عزت ہے وہ ہم پاکستان میں سوچ بھی نہیں سکتے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ رکھنے میں. تو لیکن وہی بات ہے کہ اگر چینج لانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر پہلے چینج لیں. ہم سارے کہتے ہیں کوئی سگنل پہ کھڑا نہیں ہوتا, آپ خود سگنل کی پابندی کرنا شروع کر دیں. کوئی رستہ نہیں دیتا خود رستہ دینا شروع کر دیں. کوئی شکریہ نہیں ادا کرتا خود شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں. جب آپ یہ کریں گے تو ایٹ لیسٹ آپ کو 5 لوگ دیکھ کر 2 لوگ بھی کنورٹ ہو گئے تو وہ کرنے لگیں گے تو 2 آگے ایک چین بنتی چلی جائے گی. وہ تبھی ہوتا ہے جب بیسیکلی ہر کوئی معاشرے میں چینج نہیں ہو پاتا لیکن ایک طبقہ ایٹ لیسٹ ہو پاتا. آج سے آپ دیکھ لیں کہ 5-6 سال پہلے اس طرح کا انوائرمنٹ تو نہیں تھے, لوگ یہ باتیں کر رہے تھے, کلچر بن رہا تھا. تو آج جو اب یہ چیزیں جگہ جگہ بات کی جا رہی ہے, اسکلز کی بات کی جا رہی ہے, بزنس کی بات کی جا رہی ہے, تو یہ تو ابھی 5-6 سال پہلے یہ سارا کچھ شروع ہوا. لیکن آج سے 10 سال بعد دیکھیے گا انشاءاللہ وی شوڈ ایکسپیکٹ ٹو سی چینج. جب یہ جو بچے ہیں جس معاشرے میں بڑے ہو رہے ہیں اور ایک کلچر اسکولنگ میں جہاں بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ, تو جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ ایک نئی نیشن ہوگی. میں تو کہتا ہوں کہ یہ آخری جنریشن ہے ہمارے پیرنٹس کی جو کہ ٹیکنالوجی سے دور ہیں. اگر ہم اپنے پیرنٹس کی بات کریں یہ آخری ہو گئے جو کہ جن کو فون بہت کم یوز کرنا چاہتا ہوگا, بہت سمپل لوگ ہیں. تو جو اس کے بعد آنے والے ہیں جیسے ہم لوگ یہ پیرنٹس بننے والے ہیں, اگر فار ایگزامپل کل کو یہ دادا بنیں گے تو پھر ان کی جو جنریشن ہے وہ آئی تھنک بہت چینج ہوگی. تو اس لیے جنریشن یا معاشرے میں چینج ڈیکیڈز لگتے ہیں ایٹ لیسٹ, سو اٹ وانٹ بی کوئک ون. آپ نے وہ ایگزامپل سنی ہوگی
में जो प्रॉब्लम आती है फाइटर को, वो पैराशूट से नीचे करता है, लेकिन बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब वो न्यूयॉर्क में बैठे होटल में कई सालों के बाद खाना, उसके सामने पैराशूट कंपनी का जो मालिक आता है, मैं पैराशूट बनाता था और मैं इस फ्लाइट का, तो थैंक यू कह रहा उसको, थैंक यू बिकॉज ऑफ योर पैराशूट आई सेव माय लाइफ। तो सही। ये है सबके अंदर कल्चर में भी है। ऐसे थैंक्स और सॉरी इज़ अ कल्चर, बेसिकली अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना। यहाँ पर आप देख लें, कोई नहीं मिस्टेक अपनी हार्डली एक्सेप्ट करता हो ज़िंदगी में कि उसने गलती किया, तो वो उसको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेता है कि दैट्स इट। आपने बहुत प्यारी बात की है कि हमने स्टार्टअप कर दिया है इंशाल्लाह, वी आर नॉट लैगिंग बिहाइंड, कि हम रह पीछे। जी, जी, हम इंशाल्लाह। आगे बड़ा potential है। जी, इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। सही, थैंक यू। इंसान डेली बहुत सारे काम करता है, जब कोई कहीं ना कहीं वो गलती करता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है हम गलतियों से सीखते हैं। हम सोचते हैं कि फिर गलती करते हैं, फिर ये होता है कि मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ, मेरी नाकामी क्यों होती। अभी जैसे आपने सिग्नल की बात की, एक सिग्नल पे मैं ऐसे जा रहा था तो मैं खड़ा हो गया, इशारा बंद था, मैंने देखा गाड़ियों वाले भी गुजरे, मोटरसाइकिलों वाले भी आप भी गुजरे। नहीं, मैं नहीं गुजरा। अच्छा, सही। हो सकता है एक दो मेरे बाद ही वो आपको देख के कहीं रुक गए होंगे। हाँ, लेके जब मैं गुजरा तक ना कोई गाड़ी थी ना हाँ। लेकर उसको इशारा मतलब बंद नहीं था। तो ये देखिए, इसी तरह अगर हम देखते हैं, जैसे आप किसी कंपनी का ऑनर है, आपने कभी नहीं देखा होगा, एक कंपनी में जॉब की, टेक्सटाइल कंपनी में, उसका सीईओ जो हर बंदे को बुलाएगा, बेटा बात सुनो, इस तरह बुलाता। तो मैं एक दफ़ा बैठा काम कर रहा, तो मेरे साथ लड़का ना फ़ोन सुन रहा है, उसके पास आगे खड़ा हो गया, कहता आप पहले फ़ोन सुन ले, मैं बाद में बात करता हूँ। सही। मैंने, वो अपने काम खुद करता है, मतलब उसके पास हम चेक या कोई चीज़ें दें ना, तो वो उठा के ना आगे टेबल पर रखता है। देखिए ऐसी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, फिर इंसान सोचता है कि ये कितना उन्होंने कहीं ना कहीं कोई गलती से सीखा, ये चीज़ें सीखा। इंसान कब अपने आप को समझता कि मैं कामयाब हूँ, कि उसका कोई टाइम पीरियड ही है कि जब बता। देखिए, कामयाब इंसान, मैं समझता हूँ कि आपके पास जो इस वक्त 1 लाख कमा रहा है वो भी अनहैप्पी है, और 10 लाख कमा रहा है वो भी अनहैप्पी है, राइट। सो ये तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको कहती है कि ये मेरी कामयाबी है, ये मेरा गोल था। मैं फिर एक जोक ही इसमें सुनाऊंगा दोबारा से कि शायद मैंने सुनाया हुआ है कि एक इंसान नहर के किनारे बैठा होता है, और लोग आकर उसको कहते हैं कि यार आप क्या कर रहे हैं, नहर के किनारे बैठे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। वो कहता है जी क्या मैं करूं फिर। उसने कहा आजकल लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और आप भी सीखें और पैसे कमाएं। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, उसके बाद शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, तो उसके बाद तो आप एंजॉय करना। तो अभी भी क्या कर रहा हूँ तो अभी भी तो मैं नहर के किनारे एंजॉय कर। तो मकसद है उसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन उसी में थी कि वहाँ पे, मतलब ये कि दिस इज़ ऑल अबाउट सेल्फ सेटिस्फेक्शन। कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, 10 लाख वाला भी रो रहा है, 1 लाख वाला भी रो रहा है, तो जो है उस पर शुक्र करें, और वही कामयाबी है। मैं समझता बिल्कुल वो ऐसे ही है। मतलब ये तो मनी मैनेजमेंट स्किल है कि अगर आपके पास अगर आपने ग्रो करना है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो अगर बंदा कहता है मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है यार, मैं क्या ज़िंदगी में कर सकता हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ आपका रोड मैप बड़ा क्लियर है कि आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 1 या 2 लाख रुपया अगर कमाना शुरू कर दें, जो कि $300-600 है, तो आप $600 में से अगर 60% सेव करें तो वो बनता है इस वक्त तकरीबन 1,20,000, राइट। 1,20,000 को आप मुसलसल 1-2 साल तक सेव करते जाएं तो वो 15-16 लाख रुपया बन जाता है। तो 2 साल में आपने अपना स्किल सीख कर, स्किल बेच कर एटलीस्ट आपने 15 से 20 लाख सेव कर लिया 2 साल में। और उसमें 2 सालों के अंदर अंदर आप 15-20 लाख से कोई रिस्क लेकर छोटा सा काम शुरू कर दें। मतलब ये हर काम रिस्पेक्टफुल है। अगर आप यहाँ पे कोई छोटी छोटी एग्जांपलें देखें, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे ये फैसल टाउन में एक जमाल दही बल्ले वाला है, वो रेडी लगाता होता था और आज उसने पूरा प्लाजा ख़रीदा हुआ पीछे, मतलब एक आज से कोई 10 साल पहले। शालमी में बहुत सारी एग्जांपल है। एक हलीम वाला मुझे बता रहे थे कि जी उसने पूरा प्लाजा ख़रीद लिया। ये बाबा कुल्फ़ी वाला देख लें, ये क्या है, ये छोटे छोटे स्टार्टअप्स ही हैं। हम क्यों ये समझते हैं कि मैं ही ये सिर्फ अगर अपनी फील्ड का बैचलर्स मास्टर्स किया है तो मैं सिर्फ यही काम करूँगा। आपने एक शऊर सीखा है, अब लेट्स डू अनदर बिजनेसेस। ये चीज़ है कि उससे फिर स्केल करते जाएं, छोटे छोटे पैसे लगाते जाएं एंड देन कंटिन्यू टू ग्रो। ये नहीं कह सकते कि मेरे पास कुछ भी नहीं है।
تو آپ کے پاس دماغ ہے, آپ کے پاس ہیلتھ ہے, دیٹس واٹ از آل اباؤٹ. جی یہ کیئرنگ اور کمٹمنٹ یہ دونوں تھوڑی سی نا اپوزٹ چیزیں ہیں. اس کی میں ایگزامپل اس طرح دوں گا کہ مثلا آپ کے اگر میرے پیرالر میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو آفیسر بڑا کیئرنگ ہے, وہ امپلائی کا خیال بھی رکھتا ہے, چھٹیاں بھی ان کو ٹھیک ٹھاک دیتا ہے. دوسرا پیرالل ڈپارٹمنٹ ہے جو کہتا ہے میں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی ہے, میں نے پروجیکٹ کی کمٹمنٹ ڈیڈ لائن کو پورا کرنا ہے. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, جو کیئرنگ ہوتا ہے نا اس کی ریپیوٹ ہائی ہوتی ہے, جو کام والا ہوتا ہے اس کی ریپیوٹ ڈاؤن ہوتی ہے, کیونکہ اس نے اپنے امپلائیز کو کچھ رکھا ہوتا ہے چھٹیوں سے اس کو نہیں, وہ تو ایک ڈفرینٹ آ گیا, مطلب آئی نو وٹ یو ٹرائنگ ٹو سے کہ وہ خوش آمدی کلچر اینڈ آل دس. میں تو آپ کی ایک لائف میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ وہ خوش آمد میں آ جاتا ہے جو کہ ایک اگر آپ کام اچھا کرتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ آپ اس میں وہ سمجھیں کہ صرف وہی گروئنگ پرسپیکٹیو ہے, باس کی تعریفیں کرنا اینڈ آل دس, وہ جو آج کل ایک کلچر ہے اس ملک میں انفارچونیٹلی. بٹ آئی فیل کہ ایسی جگہ پہ کام ہی نہ کریں. بہت سارے اور انوائرمنٹس ہیں جہاں پر یہ جو سیٹ کلچر ہے اس سے نکلیں. چینج یور باس اف یو فیل کہ دس باس از ناٹ ایکچولی گیونگ می انف اپرچونیٹی ٹو گرو مائی سیلف. ہمارے پاس ایک انسان کام کرتا ہے بہت زبردست, از ورکنگ, اس کی صرف ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ مجھے آپ نے سیلری نہیں دینی زیادہ, صرف مجھے 6 ماہ بعد نیا چیلنج دینا ہے. دیٹس واٹ آئی انجوائے, آئی ہیو لاٹ آف منی. سو لوگوں کو چیلنج دینا سیکھیے. اگر آپ خود بھی ایک سیٹ پر بیٹھے ہیں یا اگر آپ خود کام بھی کر رہے ہیں تو ہمیشہ چیلنج مانگیں اپنی کمپنی سے, نہ کہ یہ ویٹ کرتے رہیں کہ یار مجھے تو 9 to 5 کام کرنے کے پیسے مل رہے ہیں, سکون سے زندگی گزر رہی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں, کام نہیں دے رہے تو بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ کام آیا نہیں. تو جب آپ خود پش کریں گے, چیزیں کریں گے, کام کے بارے میں بات ہوگی, تو آئی تھنک یو ول ڈیفینیٹلی چینج دا کلچر. اف یو کین اور دین موو آن. There's a lot of other things. جی Sir, my name is Tanveer Hussain. I want to ask a question جو کہ personality development سے ہٹ کے career counseling کے بارے سے, if you allow me please. ہاں جی. Sir, as per current scenario in Pakistan, ایک پڑھے لکھے بندے کے لیے جو اپرچونیٹیز ہیں یا جو اس کے پاس جو روڈ میپ ایز پر مائی آبزرویشن, نمبر 1 کہ وہ جاب کر لے پاکستان میں, نمبر 2 وہ بزنس کرے, کوئی اسٹارٹ اپ اسمال لیول پہ, نمبر 3 کہ وہ ابراڈ چلے. تو واٹ از یور ایکسپوئر, بیکاز آپ کا تو فارن بیک کوئی بھی ہے, کیا بیسٹ ہے اس سینیریو میں ایک پڑھے لکھے بندے کے لیے جس کے پاس تھوڑا بہت انویسٹمنٹ بھی ہے, ایون کہ اگر وہ 40s میں بھی ہے لائک می, تو کیا واٹ از دا بیسٹ؟ دیکھیں, بہت سارے جو لوگ سمجھتے ہیں باہر کی زندگی آسان ہے یہاں سے اینڈ آل دس, میں سمجھ ہوں یہاں سے بہت مشکل ہے. یہ میں کچھ اپنے رشتہ داروں کو بھی اگر سمجھاتا ہوں یا لوگوں کو سمجھاتا ہوں, وہ سمجھتے ہیں کہ آپ خود تو ہوئے ہیں اور جب ہماری باری آئی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ترقی نہ کر پائے. اکثریت یہ سوچتی ہے, اکثریت ایسے بالکل ایسے, اور آپ سمجھتے ہوں گے یار خود تو چلا گیا اور ہماری باری ہے. ہاں ہاں ایسے, کیونکہ وہ وہاں دیکھ چکے ہیں, وہ آپ کو سچ بتا رہے ہیں. بیسیکلی وہ ایک ٹریپ ہے. ٹریپ ایسا ہے کہ آپ یہاں سے 50 60 70 لاکھ روپیہ منیمم لگا کر یہاں سے جائیں گے. ایسے نہیں ہے کہ آپ جا سکتے ہیں بڑا کوئکلی. 60 70 80 لاکھ روپیہ لگا کر باہر گئے ہیں. اس کے بعد وہاں جا کے پڑھنا ہے, ڈگری کرنی ہے, ورک پرمٹ ہے, جو بھی ہے. تو جابز آپ کو جو اکثریت 99% جابز ہیں وہ یہ ہیں, ٹیکسی ہے, یا آپ نے ریسٹورنٹس میں کام کرنا ہے, یا آپ نے سیکیورٹی کی جابز کرنی ہے, CCTV کیمرز دیکھنا ہے, لوڈنگ ان لوڈنگ کرنی ہے, پیزا ڈیلیوری کرنی ہے, یہ کام ہے رائٹ. اب یہ کام سے آپ کی نکلتی ہے رینٹ نکلتا ہے یا اور چیزیں ہیں, اور فائدہ صرف یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو وہ علاج کے خرچے نہیں ہیں, اتنے دوائیوں کے خرچے نہیں ہیں اینڈ آل دیٹ بس. بٹ بیسیکلی ایک لیبل ہے باہر کا. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس, آپ اگر 20 22 23 سال کے ہیں, بہت ینگ ہیں, تو ایسے رسک لیجئے. یہ 40 50 سال کی عمر میں وہاں پہ اتنی ہمت نہیں ہوتی. 20 سال میں چلا گیا, 25 26 27 28 سال میں واپس بھی آ گیا ایک رسک لے کے, کیونکہ اس کے پاس بہت ٹائم ہے اٹھنے کا دوبارہ سے. جب آپ 40 یا 35 سے بعد جائیں گے, دیٹس ہائیلی ناٹ ریکمینڈیڈ ایٹ آل. اتنی پاور ہی نہیں ہے ایک تو. دوسرا یہ کہ ایک سیلف رسپیکٹ بھی ہے کہ ہم جا کر اب کیا کر رہے ہیں اس عمر میں. تو مقصد ہے کہ اگر آپ کے پاس 50 60 70 لاکھ ہے تو کوئی یہاں پر 10 15 لاکھ کا بزنس چھوٹا سا کر لیں. میں تو آن لائن کی ایگزامپل اس لیے دوں گا کہ اس وقت $8 بلین کی پاکستان کی صرف لوکل ای کامرس مارکیٹ ہے, $8 بلین کی.
وچ مینس $8 بلین کی ایک سال میں ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں پاکستان کے اندر. یہ اسٹیٹ بینک ہے. تو آپ پاکستان میں کوئی چیز بیچنا شروع کر دیں, آف لائن بزنسز ہیں اس کو آن لائن لیں, کوئی بزنسز ہے اس کو آف لائن سے آن لائن لیں اگر آپ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں. دوسرا, اگر کوئی فزیکل کام بھی کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بہت ہی, مطلب میں تو آپ کو کہا ہے کہ حلیم والے کی ایگزامپل دے دی, یہ نہیں کہ حلیم کھولنا لگ جائیں, لیکن اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بزنس 10 لاکھ یا 15 لاکھ یا 20 لاکھ کے 3 بزنسز فیل کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے نہ. 20 لاکھ کے اگر آپ 60 لاکھ روپیہ کے 3 بزنسز فیل کریں, یا 2 بزنسز 40 یا 30 لاکھ کے, نہ کہ آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں چلے گئے ہیں جہاں پر آپ بالکل ایک سولو بیٹھے ہیں, کوئی فیملی سپورٹ نہیں ہے, اور ایک ایسی لائف ہے جو کہ ٹریپ ہے. صبح 9 بجے اٹھنا ہے, رات تک کام کرتے رہنا ہے, اور ان پیسوں سے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے رینٹ دینا ہے نالس. اور وہاں کی عیاشی کیا ہے کہ جتنے پیسے اکٹھے ہوں گے اس پیسے کو اکٹھے کر کے پاکستان آنا, اور پاکستان آ کر یہاں پر کیونکہ بہت ایکسپیکٹیشنس تھی لوگوں کے لیے, چیزیں لے کر آنی ہیں, یہاں وہاں پہ اوبیسلی ٹکٹ کا خرچہ ہے, پھر یہاں شاپنگ کرنی ہے, پھر واپس جانا ہے تو زیرو ہوتے ہیں. یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کرتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. پیسے وہاں پہ جو بھی جمع ہوئے, پاکستان آئے, پاکستان سے پھر واپس گئے تو زیرو ہیں. یار ابھی تو پاکستان سے آئے, پھر 2 سال کام کیا اور پھر اس کی محنت کے بعد. تو مقصد ہے کہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, پاکستان بھی کر سکتے ہیں, لیکن باہر بھی اچھا ایک ایکسپوجر ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی ناکامی ہے, وہاں پر بہت سارے لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں. لیکن آج کل جو ریسیشن ہے وہ پوری دنیا میں ہے. انگلینڈ کی بات کریں, انگلینڈ کی برمنگم کونسل جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکی ہوئی ہے. اگر پہ آپ نیٹ پہ ضرور دیکھیے گا کہ برمنگم کونسل ڈیفالٹ ریزنس, کہ اتنے زیادہ لوگ, ریزن کیا ہے اس کی, کہ اتنے زیادہ لوگ ان امپلائڈ ہیں, گورے, اصل گورے جو وہاں کے برٹش ہیں, اتنے زیادہ ان امپلائڈ ہیں, اور وہاں سے وہ کلیم کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ ہمارے پاس جاب نہیں ہے تو آپ ہمیں منتھلی دیں. تو اتنے زیادہ لوگوں کو منتھلی پیسے دینے ہوتے ہیں گورنمنٹ میں, کیونکہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے وہ. تو جب ویلفیئر اسٹیٹ اتنے زیادہ لوگوں کو ان امپلائڈ کر رہی ہو اور ٹیکس انکم نہ آ رہی ہو تو پھر آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. تو اس اسٹیٹ میں اس طرح سے ہوا, جو کہ یو کے کا دوسری بڑی کاؤنٹی ہے لنڈن کے بعد. So this is basically happening there as well. یہ تو ہم لوگ تو جو انٹرنیشنل یونیورسٹی اور وہاں جا کر جو پڑھتے ہیں اسی ملک, اسی پیسے سے تو وہ چل رہے ہیں. سر جو بندہ وائٹ کالر جابس میں روٹین میں پاکستان میں مینجمنٹ لیول پہ, اس میں تو وہ کیپیسٹی مینٹلی نہیں ہوتی کہ وہ فزیکل کس طرح کا بزنس لوئر لیول پہ جا کے اسٹارٹ لے سکے. اس میں پھر یہی بات سامنے آئی کہ وہ جاب کو بھی کنٹینیو رکھی, ساتھ ہی آن لائن. دیکھیں اس میں آپ کو جو جاب کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں آپ ایک سال میں کتنا کماتے ہیں. آپ کہ جی میں ایک سال میں کماتا ہوں 12 لاکھ روپے, 1 لاکھ روپے سیلری ہے, 12 لاکھ مجھے آنا ہی آنا ہے. دس مائی 1 ایئر روڈ میپ. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میں 12 لاکھ کے ساتھ رسک لے کر کوئی اور بزنس بھی کروں, یا میں کہیں سے 12 لاکھ ارینج کر کے اپنے گھر کا خرچہ جو میں 1 لاکھ آتا ہے وہ سارٹ آؤٹ کر لوں اور فلی فوکسڈ اس پہ کروں. دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. اگر آپ 9 to 5 کام کرتے ہیں تو اس کے بعد بہت زیادہ آورز ہیں. یہ کچھ لوگ شاید ایگری نہ کریں, لیکن بہت سارے ڈاکٹرز ایسے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ دن میں صرف 24 گھنٹے میں 4 سے 5 گھنٹے سوئیں تو یو کین اسٹل ریمین ہیلدی. میں صرف 4 سے 5 گھنٹے ہی سوتا ہوں, اینڈ الحمد للہ ایم اوکے فار ناؤ. لیکن میری یہ عادت بن چکی ہے. اب جب آپ کی یہ عادت بن جاتی ہے پھر دین یو آر یوز ٹو اٹ, اینڈ دین اٹ بیکمز یور باڈی اسٹارٹ ٹو ایکسیپٹ کہ اس بندے نے سونا ہی 4 سے 5 گھنٹے. تو جب آپ سوئیں گے 8 10 گھنٹے تو پھر کام کیسے کریں گے, کامیابی کیسے حاصل کریں گے. تو اس لیے راتیں اٹھنی پڑیں گی, جگانی پڑیں گی اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے, اگر آپ نے گرو کرنا ہے. آپ ینگ ہیں, یہ ٹائم ہے کہ میں اگلے 6 مہینے سال تک جو ہے وہ میں بس 4-5 گھنٹے سوؤں گا, باقی میں کام کرتا رہوں گا اور جاب بھی کروں گا ساتھ. دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. نہیں, ہر بندے کی اپنی سی انٹرسٹ اسکلز ہے. ہو سکتا ہے آپ ویڈیو ایڈیٹنگ میں اچھے ہوں, آپ ہو سکتا ہے گرافک ڈیزائننگ اچھی ہو, کوڈنگ میں اچھے ہوں, فری لانسنگ میں بہت سارے اسکلز آ جاتے ہیں. تو وہ ہے کہ اپنا پہلے دیکھیں کہ میرا کس میں انٹرسٹ ہے, وٹ آئی لائک ٹو ڈو مور وچ فیلز رائٹ فار می. ٹھیک. سر جو نیکسٹ جنریشن ہے اسی میں, مطلب جو اب 40s سے اونورڈ جو لوگ ہیں ان کی نیکسٹ جنریشن ہے, ان کے لیے کیا پلان سوٹیبل آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو یا ان کے لیے ابراڈ کے لیے؟ دیکھیں بیچلرس تو کبھی نہ یہاں باہر سے کریں, 3-4 سال کا بیچلرز ہوتا ہے.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے یا آپ کی فیملی میں سے جائیں تو ماسٹرز کرائیں وہاں سے, اگر کرانا ہے ماسٹرز کا. ماسٹر اس کا فائدہ یہ ہے کہ ماسٹرز ہوتا ہے صرف اور صرف 11 منتھس کا باہر. 11 مہینے میں آپ ماسٹرز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو وہاں ورک پرمٹ مل جاتا ہے. 1 سال بعد آپ کو ورک پرمٹ ہے, اور ماسٹرز 1 سال میں ڈگری کر لی. واپس آنا ہے تو ماسٹرز کی یہاں ویلیو بھی ہے, باہر کی یونیورسٹی سے کر آیا ہے اور آل دس ایز کمپیئر ٹو ادرز انٹرنیشنل ڈگری. لیکن اگر بیچلر کر رہے ہیں تو 3 سال اٹس ٹو مچ فار دا پرسن ٹو ایون گیٹ اٹ. بہت ایکسپینسو ہے وہ. 1 سال کی فیس اگر انگلینڈ کی بات کی جائے تو وہ 13-14 ہزار پاؤنڈ ہے. تو 13 کو آپ 3 سے دیں 39,000 پاؤنڈ, جو کہ 1 کروڑ سے اوپر چلا جاتا ہے, مطلب 2 کروڑ. تو وہ 2 کروڑ روپیہ لگا کر بیسکلی آپ نے ورک پرمٹ لینا ہے کہ آپ نے 1 سال کی ڈگری کر کے لینا. تو یہیں سے آپ کریں, یہاں سے بیچلرز کسی ایسی جگہ سے کر رہے ہیں جہاں پہ 2-3 سال یہاں پر ہو رہا ہے اور 1 سال وہاں پر ہو رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ماسٹر نہیں کرنا چاہتے, لیکن میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن میں وہاں 1 سال سے زیادہ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا اونچی بولیے گا تاکہ ایوری ون. آن لائن بزنس تھنگ, آئی ہیو اے کویسچن کہ آن لائن کمیونٹی کیسے بلڈ کرتے ہیں, ہاؤ ڈو یو گیٹ کسٹمرز اور پیپل آن لائن؟ دیکھیں مطلب اٹ ڈپینڈز واٹ آر یو گوئنگ ٹو سیل. جیسے اف یو آر سیلنگ حجاب فار ایگزامپل, ایک بڑا اچھا برانڈ ہے حجابیز کے نام سے, ضرور اس کو ریویو کیجیے گا, وہ بھی ایک فیمیل رن کرتی ہیں. وٹ شی ہیز ڈن از کہ شی ہیز گیدرڈ آل دا اسٹف جو کہ جہاں سے حجاب بنتے ہیں اس کو آؤٹ سورس کرتی ہیں, بڑے اچھے طریقے سے پیک کرتی ہیں. اور سوشل میڈیا پہ اس وقت جو اگر 100 لوگ ہیں تو 100 لوگوں میں سے جو بائنگ کرتے ہیں وہ 70 لوگ ایسے ہیں جو فیمیلز ہیں, اور 70 لوگوں میں سے وہ ٹارگٹ کرتی ہیں جو ابایا پہنتی ہیں. یہ فیس بک سوشل میڈیا کو پتہ ہے, اینڈ دیٹس ہاؤ شی فائنڈز دا کسٹمرس فرام اونلی آن فیس بک. بٹ ٹک ٹاک الگ ہے, وہ الگ ہے, اینڈ آل دس. بیکاز یوزلی اگر آپ فیس بک پہ کوئی پکچر اپلوڈ کرتے ہیں تو فیس بک ریکگنائزڈ یو کہ یو آر ویئرنگ حجاب اینڈ دین یو لائک حجاب, یا کبھی بھی زندگی میں حجاب کی بات کی, یا آج اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے تو کبھی فون کے اوپر ایسے حجاب 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 3 بار بولیے اور جا کے فیس بک پہ دیکھیے, یو ول اسٹارٹ سینگ حجاب ایڈس. دس از ہاؤ اٹ ورکس. میں خود یہ 1000 دفعہ ٹرائی کر چکا ہوں. آپ میٹرس پروٹیکٹر میں نے خود سے ٹیکسٹ کیا, کوئی بھی پروڈکٹ کا نام لیجئے 3 سے 4 بار, فیس بک پہ جائیے 2-3 بار اسکرول کیجئے, یو ول اسٹارٹ سینگ اٹ. That's how it works. So this is how you build community to target your relevant audience in any country you want to sell. That's what we encourage. Live in Pakistan, Lahore, whatever. اور یہاں سے ٹارگٹ کریں دنیا کا کوئی بھی حصہ, کوئی بھی حصہ, because you can. جی سر یہ نظام تعلیم کس قدر ہمارے پرسنالٹی گرومنگ کو ڈسٹرب کرتا ہے یا متاثر کرتا ہے؟ دوبارہ سے بولیے جی. یہ نظامی تعلیم جو ہے نا, نظامی تعلیم ہماری پرسنالٹی گرومنگ کو بلڈ اپ کرتا ہے یا متاثر کرتا ہے؟ آئی تھنک یہ بلڈ اپ کرتے ہیں بیکاز ایجوکیشن گیوز یو شعور. جو ڈگری ہے وہ شعور دیتی ہے. یونیورسٹی کالجز میں اٹھنا بیٹھنا آپ کو ایک ڈسپلن سکھاتا ہے کہ میں نے 9 بجے پہنچنا ہے کلاس میں, میری منڈے ٹو فرائیڈے کلاس ہے. دس از واٹ دا ڈسپلن از. اب اوبیسلی آپ جو ہمارا ایک انوائرمنٹ وہ ڈفرینٹ ہے یہاں پہ یونیورسٹی کالجز کا, بٹ تھنگ از کہ سیلف لرننگ بھی بڑی امپارٹنٹ ہے. جیسے ہم اب انکریج کرتے ہیں کہ بندہ اگر فار انسٹنس کوئی بھی اسکل سیکھ رہا ہے یونیورسٹی میں تو ساتھ ساتھ اس کو پریکٹیکلی بھی امپلیمنٹ کرے اپنی لائف میں. ہماری آڈینس انیبلرس کی یہی ہے کہ جو ڈگری کر آتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں. دیٹس آور آڈینس. سو اوبیسلی جو انسان کی پرسنالٹی ہے وہ تو بچپن سے بلڈ اپ ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں چینج کرنے میں یونیورسٹیز ایسے ادارے بہت سارے آپ کو ہیلپ کرتے ہیں جو کہ آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میرے خیال میں کوئی 2 کوشچنز لے لیتے ہیں آج کے. جی ایک سیکنڈ جی. میرا نام نعمت اللہ ہے, میں پشتو اسپیکنگ میں کوشش کروں گا کہ کوشچن کو اچھی طرح سے کروں. سر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں, مطلب پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ان کے بڑے بڑے بال یا کیچر وغیرہ لگا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, یا اسی طرح بیئرڈ اسٹائل دیکھیں سر, تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان کی پرسنالٹی کو بھی فالو کر سکتے ہیں. اکثر پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. دیکھیں وہ یہ میں نے تو آپ کو فزیکل اپیرنس صرف ایک چیز ہی بتائی, جیسے ابھی انہوں نے بات کی, میں نے باقی 9 چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ڈفرینٹ بتائیں جو فزیکل اپیرنس سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. بٹ ڈیسنٹ لگنا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ
मतलब लड़कियों की तरह बिहेव करें एज अ मैन एंड ऑल दिस, तो वो 1% ही तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वो जब वो तो सेलिब्रिटी जब बन जाता है इंसान, तो फिर तो कुछ भी जो है वो चल जाता है। यू आर नॉट गोइंग टू बी सेलिब्रिटी, दैट्स नॉट द एम। अब आप मतलब अब शाहरुख खान तो नहीं बनना चाहेंगे, श्योर। यही सर, अक्सर मैंने काफ़ी टीचर्स को ऐसे देखा है सर, टीचरों में भी अक्सर ऐसे होते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े बाल रखे हैं। इसी तरह एक्सेप्शनल है, मतलब मैं आई डोंट रिकमेंड कि आप ऐसी चीज़ को एज एन इंस्पायरिंग लें कि मैंने बड़े बाल रखने हैं और मैंने ये बनना है। दिस इज़ एक्चुअली वंस टू गेट सक्सेस, फिर बाद में सोचिएगा, बट फॉर नाउ फोकस ऑन द रियल थिंग्स। फिजिकल अपीयरेंस इज़ रियली 15%। जितने मर्ज़ी आप खूबसूरत और हैंडसम हो जाएं, लेकिन बात नहीं करनी आ रही तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का, या किसी की केयर नहीं, रूड हैं, मतलब कमिटमेंट पूरी नहीं करते, एग्जीक्यूशन नहीं चीज़ें कर पाते, राइट, बैड बिहेवियर्स है, झूठ बोलते हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐसी लुक का, राइट। तो लुक ऑब्वियसली मतलब जो एक्ट्रेसेस हैं साउथ अफ्रीका में एंड ऑल दैट, क्या आपको लगता है वो खूबसूरत हैं बहुत, राइट, उनकी नज़र में है क्योंकि दे आर मोर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। तो लुक डज नॉट रियली मैटर फॉर टू अचीव समथिंग अनलेस यू आर गोइंग टू बी मॉडल, फिर उसमें ठीक है जी। एक सेकंड जी। सर जी, अभी रिसेंटली आपकी कोलैबोरेशन हुई है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटीज़ तो ऑलरेडी इधर बहुत हैं, सो हाउ इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? देखें, नेबलर्स हैज़ लॉन्च यूनिवर्सिटी एज वेल, तो उसमें वी लॉन्च इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। उसका मकसद है कि अगर कोई बाहर का एक्सपोजर जैसे लेना चाहता है तो यहाँ 2 साल का बैचलर्स करे और आखिरी साल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड करके वापस आ जाए या वहीं पर रह जाए, दैट्स हिज चॉइस। और दूसरी ये चीज़, जैसे मैंने कहा कि एनेबलर्स की ऑडियंस है, डिग्री करके हमारे पास आते हैं हमें स्किल सिखाएं। तो डिफरेंस इज़ वी आर नाउ गोइंग टू बी डूइंग डिग्री, विच मीन्स कि डिग्री के साथ साथ ही स्किल सीख लें कि 3 साल बाद या 4 साल बाद जब निकल रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैं किस चीज़ में मास्टर हूँ, मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ। जो कि इस वक्त HEC कहती है कि 1.2% एम्प्लॉयबल है। HEC चेयरमैन कहते हैं एक्चुअली कि 1.2% एम्प्लॉयबल है 6 लाख लोग जो कि इस वक्त ग्रेजुएट करते हैं पाकिस्तान में। तो वो तो ख़ुद उनके स्टैट्स हैं। तो ऑब्वियसली हमारा अब काम है कि क्या तो हम कंप्लेन करते रहें या कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ जिससे वी कैन चेंज समथिंग फ्रॉम आवर एंड। सो दैट्स रियली द डिफरेंस एंड इट्स गोइंग टू बी क्वाइट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट फॉर अस। वी आर नॉट सेइंग कि हम best and we are the best or we number one and all this. We're saying we're trying our best. So we'll continue to try our best. Rather we continue to blame the system. Whatever is in our capacity, अब खुद तो अपने आप को improve करें और चीज़ों को improve करने की try करें.